نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے، دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، خواتین و حضرات، ہفتہ وار مجلس دین و دانش اور درس سیف چشتیائی تصنیف لطیف مجدد دین و ملت امام العاشقین حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی چشتی قادری سہروردی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز۔ آپ کو اللہ کریم نے بے شمار اعزازات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے وجود مسعود سے مخلوق خدا کی رشد و ہدایت، دین اسلام کی سربلندی، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کی فکر اور عقیدے کی ترویج اور فتنہ قادیانیت اور مرزائیت جو آپ کے حیات مبارکہ کے دور میں عالم اسلام کے اتفاق اور اتحاد کے شیرازہ کو منتشر کرنے کے لیے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک متفقہ عقیدہ ختم نبوت کو سبوتاژ کرنے کے لیے جو فتنہ شروع ہوا، تو اللہ نے آپ کو یہ توفیق ارزانی فرمائی کہ آپ نے اس کا قلع کما فرمایا اور اس کے خلاف بھرپور جہاد کیا اور اپنی تمام صلاحیتوں کو علمی، فکری، ظاہری، باطنی، روحانی، مالی، آپ نے پورے طور پر ان کو استعمال کیا، بروئے کار لائے اور فاتح آپ قادیانیت بھی ٹھہرے، کیونکہ جو اس فتنے کے بانی تھے مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے جب آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا تو اس کے مقابلے میں آپ لاہور تشریف لے گئے۔ 3 دن تک انتظار کے باوجود وہ مقابلے میں آنے کی جرت نہ کر سکا، تا وقتے کہ بادشاہی مسجد لاہور میں ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہوئی، جس میں 3 لاکھ سے 10 لاکھ کم و بیش مسلمانوں نے شرکت کی اور آپ کی قیادت اور سیادت پر سب نے اتفاق کیا۔ علماء نے تقاریر کی، سپاس نامے پیش ہوئے، قراردادیں پیش ہوئیں اور آپ کے صدارتی خطبہ اور دعا کے ساتھ
وہ عظیم الشان جو اجتماع تھا وہ مکمل ہوا، اور یہ طے پایا کہ جہاں جہاں یہ فتنہ قادیانیت سار اٹھائے گا تو ہم حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت اور سیادت میں ہر محاذ پر اس کا مقابلہ کریں گے، چاہے وہ قلمی ہو، چاہے وہ لسانی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ فکری ہو، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ تو آپ کی ان علمی کاوشوں میں جو قلمی جہاد آپ نے فرمایا، تو اس میں آپ کی متعدد کتب ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ فکر اور وہ قلم اور وہ صلاحیت اور وہ استعداد عطا فرمائی تھی کہ اس وقت پورے بلاد اسلامیہ میں آپ کو اس فتنے کی سرکوبی کے لیے قائد تسلیم کیا گیا، اور آپ کی قیادت میں اس فتنہ قادیانیت کا ہر محاذ پہ مقابلہ ہوا۔ تو آپ کی علمی کاوشوں میں ایک کاوش کا نام ہے سیف چشتیائی، چشتیوں کی تلوار۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پیغام حق لے کے پاک و ہند میں آئے، اور داتا گنج بخش علی ادویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر چلا کاٹنے کے بعد آپ اجمیر شریف میں 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے کا سر آپ کے سر سجا، اور آپ کی تربیت سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ کی تعلیم و تربیت سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، آپ کی تعلیم و تربیت سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی، آپ کی تربیت سے حضرت شاہ چراغ دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین، اور ایک علماء محققین اور صوفیاء مقربین بارگاہ الہی کی ایک وسیع جماعت جو ہے وہ پھیلی۔ تو اسی فکر کے نقیب بن کر، جانشین بن کر، وارث بن کر سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس مشن کو آگے بڑھایا، اور اسی نسبت سے اس کتاب کا نام سیف چشتیائی رکھا۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آپ کی فکر اور تعلیم پہ یقین بھی رکھتے ہیں، اس کے پیروکار بھی ہیں، اور اس کی ترویج کے لیے بھی اپنی حقیر سی بساط کے ساتھ بہت ساری کم علمی کے باوجود آپ کی تعلیمات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اپنے محدود وسائل کے ساتھ کوشش کر رہی ہیں، تاکہ یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں جس طرح ایک بوڑھی مائی روئی کے دھاگا تھوڑا سا لے کے حاضر ہوئی، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو نار نمرود تھی، اس آگ کو بجھانے کے لیے ایک ننھی سی چڑیا جو ہے وہ اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لے کر اس کو بجھانے کی کوشش میں مصروف تھی، اور ایک چھپکلی جو ہے وہ پھونکے مار کر وہ اس آگ کو بھڑکانے میں مصروف تھی۔ تو ہم اس چڑیا کی جیسی بھی ہماری نسبت نہیں ہے، لیکن اسی مشن کے مطابق جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غار ثور میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ہجرت کی رات 3 دن اور 3 راتیں آپ نے قیام کیا، تو وہاں ایک ننھا سا پرندہ جو ہے جس کو فاختہ کہتے ہیں یا کبوتری کہتے ہیں، اسی نسل سے اگی کہتے ہیں، تو اس کبوتری نے وہ ہانڈے دیے۔ بظاہر وہ ننھا سا پرندہ تھا، لیکن اللہ کے اذن سے حضور علیہ السلام کی محبت میں اور دشمنان اسلام
سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بچانے کے لیے اس نے اپنا کردار ادا کیا، اور وہ کبوتری کے وہ انڈے اور وہ ایک ننھا سا مکڑا جو ہے یا مکڑی جو اس کا جالا جو ہے وہ ایک ناقابل تسخیر جو ہے وہ سیسا پہ لائی ہوئی دیوار ثابت ہوا۔ تو اسی مشن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے عظیم ایجوکیشنل کانفرنس کے رفقا اپنی اپنی بساط میں توفیق کے مطابق کچھ نہ کچھ کاوش میں مصروف ہیں۔ تو یہ درس سیف چشتیائی کے پہلے کافی دروس الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ تو اصل کتاب آپ نے اردو میں ہی تحریر فرمائی، یہ سیف چشتیائی جو ہے جس کا عنوان ہے۔ تو اس میں کیونکہ بہت سارے کچھ علمی اور ادبی اور گرامر کی اصطلاحات ہیں، تو اس میں بعض کا سامعین ہمارے ساتھی نے کہا کہ وہ بظاہر ہمیں بعض کا بوجھل سے معلوم ہوتی ہیں، تو اس کو عام فہم کرنے کے لیے سرکار کے ہی ایک خادم خاص انہوں نے صاحبزادگان حضرت پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی سجادہ نشین درگاہ گولڈا شیو کے اجازت اور حضرت پیر سید غلام معین الدین گیلانی دامت برکاتہم العالیہ ان کے اہتمام کے ساتھ اس کا سادہ سا ترجمہ محمد جی حق چشتی، یہ بہت بڑے ایک ریسرچ اسکالر ہیں اہل اسلام کے، اسلامی یونیورسٹی کے اندر بھی آپ نے کافی خدمات سر انجام دی ہیں، تو اس کی تلخیص و سادہ اور عام فہم انداز میں انہوں نے ان ابواب کو جو ہے وہ آپ نے نقل کیا، کتاب چھپوائی۔ تو اس میں سے ہم ساتھ مدد لیتے ہوئے یہ درس سیف چشتیائی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آج اس موضوع پہ کلام ہے، کیونکہ اس پوری کتاب کا جو مرکزی موضوع ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تصور کو اور عقیدے کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کے لیے اور اس کو ناپاک عزائم کے ساتھ پائمال کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی اس نے اپنی کئی کتابوں کا سہارا لیا، اور مختلف کتابوں میں اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ختم نبوت کا جو تاج ہے اس کو پائمال کرنے کی جسارت کی۔ تو اب علمی طور پر کسی ایسے محقق کی ضرورت تھی، ریسرچر کی ضرورت تھی جو تمام علوم دینیا میں، علوم متداولہ میں وہ نہ صرف ماہر ہو بلکہ ید طولہ رکھتا ہو، بلکہ وہ اتھارٹی سمجھا جاتا ہو۔ تو اس وقت 36 علوم تھے بڑے بڑے، جو قرآن حدیث فقہ اور تمام جو اسلامک سائنسز ہیں، قرآنک اور حدیث سائنسز ہیں، ان کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ضروری تھے۔ آپ ان میں ید طولہ رکھتے تھے۔ وقت کے تمام بڑے بڑے اساتذہ جو ہیں آپ نے ان سے اکتساب علم و عرفان فرمایا تھا، اور آپ سلاسل طریقت، چاروں سلاسل طریقت کے بھی پیر معزون تھے۔ تو اس بنا پر آپ نے بڑے ہی علمی اور فکری انداز میں اس کے ایک ایک سوال اور اعتراض کو سامنے رکھا، یعنی اس نے جو عقیدے اسلام کے متفقہ عقائد کے خلاف پھیلانے کی کوشش کی، تو آپ نے اس کی علمی گرفت کی۔ ان میں ایک اس کا جو اعتراض تھا جو تاجدار گولڈا شیف کے اوپر اس نے کیا، اعتراض اس نے یہ کیا کہ کئی قرآنی آیات میں رفع سے درجات کی بلندی مراد لیا گیا ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ بلندی کی طرف لے جانا مراد نہیں، بلکہ ان کے درجات کا بلند کیا جانا مراد ہے۔ یہ قرآن مقدس میں چاہتا ہوں کہ وہ بنیادی آیت جو اس کا ایک مرکزی نقطہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پہلے اس کا عربی متن اور سادہ سا ترجمہ اور مفہوم عرض کروں، اس کے بعد پھر یہ ساری گفتگو کو سمجھنا اور سمجھانا قدر آسان ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن پاک ہے
اور یہ سورہ مائدہ ہے، المائدہ، اور اس کی یہ ربع سے پہلے رکوع نمبر یہ 5 ہے، اور آیت نمبر جو ہے وہ 110 ہے۔ المائدہ جو ہے دسترخوان کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ دسترخوان، یعنی ایسا دسترخوان جو خالی کپڑا نہ بچھا ہوا ہو، صرف سفرہ نہ ہو، بلکہ اس پہ بنی ہوئی مچھلی بھی ہو، کھجوریں بھی ہوں، اس کے اندر جو ہے وہ پھل بھی ہوں، اس میں کوئی مٹن بیف بھی ہو جو ٹھیک ہے، گندم کی روٹیاں بھی ہوں، مشروبات بھی ہوں، پانی بھی ہو، سلاد بھی ہو جائے تو کوئی عرض نہیں، دہی اور پنیر بھی ٹھیک ہے، زیتون کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے گھی کے طور پہ، وہ بھی ٹھیک۔ تو جس میں کھانے کے تمام نعمتیں موجود ہوں اس کو کہتے ہیں المائدہ۔ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کے لیے من اور سلوہ جو ہے وہ نازل فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ اپنے حواریوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے، تو کافی مشقت کے بعد ماحول ایسا ہوا کہ پیاس اور کھانے کی شدید حاجت ہوئی، اور جتنے 5 اسباب تھے پانی خوراک وہ ساری کنزیوم ہو چکی تھی، استعمال ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی برحق ہیں، تو اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو یہودیوں کے لیے من اور سلوہ نازل ہوا تھا، اور کافی عرصہ نازل ہوتا رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کی پکی پکائی نعمت آ جائے تو بڑا زبردست ہو جائے گا یہ کام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جس پر غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے صحابہ نے عرض کی حضور پانی جانوروں کا، انسانوں کا تو سارا کنزیوم ہو گیا، دعا فرمائیں آسمان سے بادل آ جائیں۔ تو آپ نے دعا فرمائی تو پانی آ گیا، بادل آ گئے، بارش آ گئی۔ تو انہوں نے دعا کہ اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ انہوں نے کہا اللہ تو ہمیں آسمانوں سے المائدہ دسترخوان کھانے سمیت عطا فرما، اور اس نعمت کے ملنے پر ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید ہو جائے۔ تو من السماء مائدۃ، تو یہ المائدہ جو ہے یہ گویا کہ المائدہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ دسترخوان سے اس کی نسبت ہے، اس وجہ سے سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کثرت سے ذکر خیر ہے۔ تو یہ آیت نمبر 10 جو ہے 110 المائدہ کی، اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے۔ اسی کی روشنی میں یہ سارا آج کا درس چلنا ہے۔ اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم۔ دیکھو قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر ہے تو مریم کا بیٹا کہہ کے ہے، کیونکہ آپ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اس بنا پر عیسیٰ بن مریم جو ہے یہ آپ کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اے عیسیٰ بن مریم، اذکر یاد کر، نعمتی میری نعمت، علیہ کا جو تیرے اوپر میں نے کی ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ سنے وہ، والا والداتی کا، اور تیری والدہ پر بھی ہم نے کی ہے، بہت بڑی نعمت۔ ان کو تمام خواتین اسلام میں وہ رتبہ، وہ مقام اور وہ حیثیت عطا ہوئی کہ جس پہ بجا طور پر
تمام اہل اسلام فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا کہ جبریل امین علیہ السلام گئے اور دم کیا، پھونک ماری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ بغیر باپ کے ولادت ہوئی، ان کی پاک دامنی اللہ نے ان کے لیے بے موسم جنت سے گویا کہ پھل بھیجے۔ جب زکریا علیہ السلام وہاں تشریف لائے، تالا لگا ہوا تھا، پوچھا کہ اے مریم تو روزے رکھتی رہی؟ تو میں تو بھول گیا تھا، میں شکار پہ چلا گیا، کئی دن گزر گئے، مجھے یاد آیا تو باہر سے تو تالا لگا ہوا ہے، تو بیچاری شہید ہو چکی ہوگی۔ تو میں تو حیران ہوں کہ ہر شے اندر موجود ہے، بے موسم پھل جو ہے، تو یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ تو کہا یہ مجھے اللہ کی طرف سے آئے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسی پاکیزہ اللہ کی بندی ہے کہ اللہ اس کے لیے گویا کہ جنت سے بے موسم پھل بھیج رہا ہے۔ تو اسی جگہ ہنالک دعا زکریا ربا، تو آپ بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، تو اس جگہ کو بنیاد بنا کے اللہ کے آگے جولی پھیلائی کہ مولا میں نے مسجد اقصیٰ کے چپے چپے پہ دعائیں مانگی ہیں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی میں نے دعا کرنے کے لیے کہ مجھے بھی ایک وارث عطا فرما، کوئی جانشین عطا فرما۔ لوگ مجھے جو ہے وہ بے اولاد کے ہونے کے تانے دیتے ہیں اور کئی قسم کی فضول باتیں کرتے ہیں، تو لیکن قبول نہ ہوئی۔ لیکن اس جگہ جہاں پہ تیری بندی پہ بے موسم پھل حاضر ہوئے ہیں، تو تجھے اس مبارک جگہ کے وسیلے سے گویا کہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ دعا قبول ہو گئی۔ کہا مولا بڑی دعائیں مانگی تھی، یہ جگہ اتنی متبرک ہے، ایسی برکتوں والی ہے، میں بوڑھا ہوں، عورت باں، جب فرمایا اللہ تعالیٰ جو ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، تمہیں ایسا میں فرزند دوں گا جس کا وہ نام ہوگا آج تک دنیا میں کسی نے وہ نام نہیں رکھا، اس کا نام ہوگا یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اور وہ عورتوں سے اپنا دامن محفوظ رکھنے والا ہوگا، وہ بچپن میں بھی دانش کی باتیں کرے گا اور بڑی عمر میں بھی دانش کی باتیں کرے گا، وہ فیصلہ کرنے میں بڑا ماہر ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا، رسول ہوگا، لاڈلا ہوگا، پیارا ہوگا، اس میں بڑے نام و اکرام بھیجوں گا۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت انہیں ملی، اور وہیں سے پھر سیدہ مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ بشارت ملی۔ اسی مسجد کے قریب مشرق کی جانب آپ تشریف فرما تھی۔ تو بڑی نعمتیں میں نے تیری والدہ پہ بھی کی۔ پھر یہودیوں نے جب کہا کہ یہ تو بچہ کہاں سے لے آئی، اب اس میں اختلاف ہے کہ سیدنا جبریل امین نے جب پھونک ماری تو پروسیس شروع ہو گیا ولادت کا، کہ کتنا عرصہ وہ حمل رہا، کوئی زیادہ دن کہتا ہے، لیکن جو ایک محتاط تحقیق ہے اس کے مطابق 6 گھنٹے کم و بیش۔ وہ فوراً پروسیس شروع ہوا اور وہ مشرقی کنارے سے پہاڑ کی طرف چلی گئی، اور وہاں وہ سارا پروسیس مکمل ہوا، اور ایک خشک تنا جو ہے کھجور کا اس کے پاس وہ بیٹھ گئی۔ تو وہ وقت آ گیا آپ کی ولادت باسعادت کا، اب پانی کوئی نہیں ہے، کھانے کے لیے نعمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فوراً وحی کی، اے سیدہ مریم تو فکر نہ کر، تو زمین پہ اپنی ایڑیاں رگڑ، میں نے اسماعیل کے ایڑیوں سے بھی نکالا تھا پانی، آج تیری ایڑیوں سے بھی پانی کا چشمہ رواں ہوگا۔ پانی کا چشمہ رواں ہوا تو اس خشک تنے کے وہ ہاتھ لگا، فوراً ہرا ہو جائے گا، ہرا ہو گیا، اس کو اپنے ہاتھ سے ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ دھکا لگا، تو وہ دھکا لگاتے وہ ہرا ہو کر اس پہ کھجوریں لگیں، پک گئیں، اور ان کے ہاتھ مارنے سے معمولی سے کھجوریں خود گر گر کے ان کی گود میں آنے لگیں۔
تو میں نے بڑی نعمتیں دیں اے عیسیٰ تجھے بھی اور تیری والدہ کو بھی. اور پھر جب وہ بیٹے کو لے کر حکم ہوا کہ تو جا، کہا میں کس منہ سے جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے، تیری تو مریم شادی نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے آ گیا. یہودی جو ہیں وہ مذاق اڑائیں گے، فتنے پیدا کریں گے. فرمایا کہ اللہ تیرا محافظ ہے، وہ تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، نہ اس بچے کا فکر نہ کرو. تم کہنا میں روزے سے ہوں، جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو. تو سیدہ مریم علیہ السلام تشریف لے گئیں مسجد اقصیٰ میں. سارے یہودی اور ان کے جتنے راہب تھے، رابی جو کہلاتے ہیں، یا ربانی جین کا لفظ بھی ان کے لیے قرآن میں آیا، تو وہ سب اکٹھے ہو گئے. جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے برا بھلا انہوں نے زبان سے کہنا شروع کیا. تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تو نے یہ کیا گل کھلائے، فلاں فلاں. تو جب سارے اپنے بھڑاس نکال چکے تو کہا کہ بولتی کہ نہیں، جواب دے ہماری باتوں. تو انہوں نے اشارہ کیا کہ میں تو روزے سے اس وقت چپ کا روزہ رکھتے تھے، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی 3 دن رکھا. جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملی اس موقع پہ، تو کہا کہ پھر جواب کون دے گا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کہ انہوں نے پھر ٹھا ٹھا کر کے سے تالیاں بجائیں. کہا کہ یہ 2.5 دن کا بچہ جو ہے یہ بھلا کیا بات کرے گا. تو آپ نے پھر اشارہ کہ اس سے پوچھو. انہوں نے بتا بھائی کون ہے تو. اللہ اکبر. تو حضرت عیسیٰ کلیم اللہ روح اللہ علیہ السلام، اللہ ساری رحمت ان پہ نازل فرمائے، تو آپ نے ان کے وہ سارے قرآن پاک میں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ کلام کیا. مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تمہیں جواب دیتا ہوں. اماں سے کیا پوچھتے ہو، میں بتاتا ہوں. میں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں، بندہ ہوں اس کا. اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، اللہ نے میری زندگی اور سارے لمحات کو خیر و برکت سے بھر دیا، اللہ نے مجھے پاک دامنہ ماں عطا کی، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، وہ نعمت دی. تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی اور سب کی زبانیں بند ہو گئی، کیونکہ یہ آپ کا سب سے بڑا پہلا معجزہ تھا جس کے آگے یہودیوں کو سر تسلیم خم کرنا پڑا. تو اس لیے والدہ کا بھی ذکر، اس سے والدہ کی پاک دامنی کا بھی اظہار ہوا، اور ان کے اشارہ کرنے سے اللہ کی طرف سے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے وہ کرم کیا اور انہوں نے کلام کرنا شروع کیا. تو اس بنا پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم مذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک، جب میں نے مدد کی تمہاری، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، کیونکہ ان کے تشریف لانے سے آپ کی ولادت کا وہ مرحلہ سلسلہ شروع ہوا. تو کلم الناس فی المہدی، تو کلام کرتا رہا لوگوں سے، فی المہدی پگوڑے میں، وکہلا بڑی عمر میں بھی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور جب میں نے تجھے علم دیا. جو اللہ نعمتیں بیان کر رہا ہے، بچپن میں بندہ بول تو نہیں سکتا نا، آپ نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کیا، اور میں نے تمہیں علم دیا کس کا، کتاب کا، والحکمت، اور حکمت کا بھی، کتاب اور حکمت کے میں نے تجھے خزانے عطا کیے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے جو پہلی باضابطہ شریعت جو ہے مکمل طور پہ نازل ہوئی، اس کو تورات مقدس کہتے ہیں. اس کے بعد پھر زبور ہے، اس کے بعد پھر انجیل. تو اس سے پہلے جو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی وہ زیادہ تر عبادات کے طریقے تھے، اعتقادات تھے، مناجات تھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان کی حمد و ثنا کے بارے میں، اور اعتقادات کا ذکر تھا. تو حضرت جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو پوری شریعت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، حقوق اللہ، حقوق العباد، مکمل ایک
معاشرتی، معاشی، سیاسی ہمہ جہت زندگی جو ہے اس کی تعلیمات، تو میں نے تمہیں وہ بھی علم دیا، والانجیل، اور انجیل کی بھی تعلیم دی تمہیں، وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب کہ تم تخلیق کرتے تھے، بناتے تھے، من الطین، مٹی سے، مٹی جو ہے اس سے بناتے، کہایت الطیر، جیسے کہ ایک پرندہ ہوتا ہے، پرندے کی شکل بناتے تھے، طوطا بنا لیا، کبوتر بنا لی، بٹیرا بنا لیا، کوئی مٹی سے بناتے اور پھونک مارتے تو اس کے اندر جان پڑ جاتی، کیونکہ آپ بھی حضرت روح اللہ ہیں، حضرت جبریل امین نے پھونک ماری سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف، تو وہ ولادت کا مرحلہ شروع ہوا، لہٰذا آپ کی پھونک اور دم جو ہے، اس سے پتہ چلا کہ دم میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے، تو وہ اس کو پھونک مارتے تو کیا ہوتا، کہایت الطیر باذنی، میرے حکم سے، فتنفخ فیہا، اور پھر تم پھونک مارتے اس میں، فتکون طیرا باذنی، اور وہ جیتا جاگتا پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا۔ لیکن یہاں یہ دیکھو ہر ایک کے ساتھ باذنی، تاکہ یہ جو عقیدہ بعض لوگ جو اپنے پاس سے جو ہے وہ گڑھ لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے اندر بھی وہ خدائی طاقتیں اور قوتیں ہیں، اور وہ اس لائق ہے کہ ان کا مجسمہ بنایا جائے اور ان کی بھی پوجا پاٹ کی جائے، اور سیدہ مریم کیونکہ وہ ان کے ذریعے ظاہر ہوئے، لہذا وہ بھی خدائی میں شامل ہو گئیں، اور کیونکہ یہ حضرت جبریل امین نے آگے پھونک ماری تھی لہذا وہ بھی شامل ہو گئے، تو یہ اس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، یعنی تین خداؤں کا عقیدہ جو ہے، کہتے ہیں اللہ کریم، جبریل امین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بعض کہتے ہیں اس میں سیدہ مریم کو بھی شامل کرتے ہیں، تو یہ ایک متفق کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تین مل کر خدا ہیں یا تینوں کٹھے خدا ہیں الگ الگ، اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث، تثلیث میں نے تین خداؤں کا عقیدہ۔ یہودی وہ سنویت کے قائل تھے، کہتے دو خدا ہیں، اللہ رب العالمین اور ان کا بیٹا حضرت عزیر علیہ السلام، یہ ایک سے زیادہ دو خداؤں کا اور بھی ایک مذہب تھا، اس کو کہتے ہیں مجوسی، مجوسیت، آتش پرست، ستارہ پرست، سورج کی جو پوجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دو خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا ہے اس کا نام ہے یزداں، اور ایک شرارتوں کا خدا ہے اس کا نام اہرمن، اگر جیب کاٹنی ہو تو اہرمن کی پوجا کرو، اگر اولاد لینی ہو، نیکی کا کام کرنا ہو تو یزداں کی پوجا کرو۔ تو انہوں نے بھی یہ سنویت جو ہے، یہ علمی باتیں ہیں نا، ان کو ہم سیکھیں گے تو دین سمجھ میں آئے گا، خالی جو ہے وہ قرآن پاک سے نماز روزے کی تعلیم نہیں، یہ سارے اعتقادات اور تعلیمات اس میں شامل ہیں۔ تو وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ ہو جاتا ہے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تم جو ہے وہ اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے، اکمہ یعنی مادر ذات اندھا جو ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا آنکھیں تو تھی لیکن موتیا آ گیا، دیکھنا نہیں، نظر نہیں آ رہا، سفید ہے یا کالا ہے، موتیا آ گیا، یا کوئی ایسی چوٹ لگی تو آنکھیں جو ہے وہ متاثر ہوئی، تو پہلے بینا تھا بعد میں بلائنڈ ہوا، تو اس کے لیے ڈاکٹر کوشش کر کے وہ آپریشن کے ذریعے بینائی بحال کر لیتے، لیکن جو پیدائشی اندھا ہو جس کے پیچھے سیلز ہی کوئی نہ ہو، وہ بالکل ڈیڈ ہو چکے ہوں، تو مادر ذات جو پیدائشی اندھا تھا اس کو بھی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پھونک مارتے تو وہ سارے سیلز بھی پڑ جاتے اور آنکھیں بھی روشن ہو جاتی اور بندہ دیکھنے بھی لگ جاتا۔ یہ کوئی ایک آدھ مثال نہیں تھی، کوئی بھی اندھا آپ کی خدمت میں آیا، ان گنت مردے آپ نے زندہ کیے، آگے اس کا بھی ذکر ہے کہ آپ دم کرتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی تھی، والابرص، اور برس کا مریض، اس وقت یہ پھل بیریاں جو ہیں، یہ برس کا مرض ناقابل علاج تھا، آج بھی اس کا علاج کافی مشکل ہے، لیکن اس دور میں جس کو یہ مرض ہو جاتا تو وہ
ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا تھا، اور اس کو شہر سے نکال کر علیحدہ ایک جزیرے پہ یا علاقے میں بیچ دیتے تھے، اور دور سے روٹی پھینک جاتے، کھا کھو کے تو خود ہی چیختے چلاتے روتے رلاتے جو ہے وہ پھر بیچارے موت کے آغوش میں چلے۔ تو ان سے کوئی کتنا قریبی عزیز بھی ہوتا، جس طرح یہ آج کا یہ کرونا کی وبا جب بڑی شدت کا اس کا واویلا تھا، تو لوگ اپنے مردوں کو چھوڑ کے انڈیا کے اندر وہ بھاگ گئے، ان بیچاروں کی وہ آخری رسمیں بھی کوئی نہیں ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ تو ادنا درجے کو وہ بہت ہائی لیول پہ ان ایسا مرض تھا، وہ پوری بستی ہیں وہ اس میں وہ بھی غرق ہوتی تھی۔ تو اللہ کریم نبی علیہ السلام جو ہوتے ہیں ان کو ایسی ایک طاقت اور قوت عطا کرتے ہیں جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، کہ وہ جو انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل ہوتے ہیں وہ باذن اللہ ان کو بھی حل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو نبی علیہ السلام کے جو پیروکار ہوتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کریم ان کو بھی ان نبیوں کی غلامی اور اتباع میں جو ہے وہ انہیں بھی اللہ کریم ایسی قدرتیں عطا کرتے ہیں جس کو معجزہ نہیں کہتے بلکہ کرامت کہتے ہیں۔ جس طرح حضرت آصف بن برخیہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، تو اس نے پل چپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لیا۔ تو یہ بھی اللہ کریم نے انہیں معجزہ عطا کیا۔ پھر وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ، اور جب تم زندہ کر دیتے تھے مردوں کو بھی بِإِذْنِ، میرے حکم سے، میرے حکم سے تم مردوں کو نکال لیتے تھے۔ ایک قبر پہ لے گئے، ان لوگوں نے کہا جی اس کو اٹھائیں، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے ٹھوکر ماری، قم بِإِذْنِ اللہ۔ تو اس میں سے ایک بندہ نکلا، تو یہودیوں کو پتہ تھا کہ یہ ایک نبی کا ینگ صاحبزادہ تھا، جوانی میں فوت ہو گیا۔ تو نکلے تو بوڑھا بابا، سفید بال۔ تو وہ حیران ہوئے کہ تم مطلب کہ جوانی میں فوت ہوئے تھے، بال کالے تھے، تو اب تمہارے چٹے ہرش ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب آواز اٹھ جاؤ تو میں سمجھا قیامت آ گئی ہے، تو قیامت کی دہشت سے جو ہے وہ میرے بال یکدم سفید ہو گئے۔ وہ قیامت کی اولناکی کا ہے نا کہ جانور بھاگیں گے، کسی کو ہوش نہیں ہوگی، سارے ایک دوسرے کے قریب چپک جائیں گے، شیر ہے، بھیڑیے ہیں، ہرنے ہیں، کبوتر ہیں، مرغی ہیں، سارے اکٹھے، کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا، ایسی دہشت ہوگی۔ جو ہے وہ اونٹنی کو سنبھالنا لوگ بھول جائیں گے، اپنے عزیز و اقارب کو بھول جائیں گے، ایسی افراتفری کا ماحول ہوگا کہ جنت کی جہنم جب یہ اس کی قیامت کی ہولناکی کا قرآن پاک میں کتنی صورتیں، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، تو اس کی تفصیلات پڑھیں۔ تو ایک وہ لے گئے اس کے پاس، اس کو کہا اس کو دم کریں، تو پھونک ماری تو اس میں سے ایک بندہ نکلا، وہ کوئی لمبا سا راگ لگا رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ موسیقار تھا، سنگر تھا، تو لمبا راگ لگاتے ہوئے فوت ہو گئی۔ تو اٹھا تو اسی حالت۔ اسی طرح آپ سفر میں تھے تو ایک بندے کو پتہ چلا یہ مردے زندہ کا، وہ پیچھے پڑ گیا کہ یہ ہڈیاں جو پڑی ان کو زندہ کر۔ آپ نے بڑا منع کیا، لیکن وہ بضد ہو گیا کہ میں تب ہی نبی مانوں گا۔ آپ نے پھونک ماری تو وہ پنجر کٹھا ہو کے وہ ببر شیر تھا، اور اٹھتے اس نے مارا چپٹا، اس کو چیر پھاڑ کر کے ادھر پھینک دیا، اس شیطان جو عیسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتا، اور پھر ادھر لیٹ کے فوت ہو گئی۔ فوت ہونے سے پہلے لیٹا نے کہا کہ تم کھا نہیں رہی اس کو، چیر پھاڑ کے کہا جی میں جو میرے مقدر میں رزق تھا میں کھا کے مرا تھا، اب دنیا میں میرا اور کوئی رزق نہیں، السلام علیکم، میں پھر فوت ہونے لگا۔ تو اس سے یہ بھی تعلیم ملی کہ جو انسان دنیا سے جاتا ہے اپنے حصے کا رزق کھا کے جاتا ہے۔
اسی لیے بات کہتے ہیں تیزی تیزی سے کھاؤ تاکہ جلدی کام مکمل ہو جائے، صبر سے کھائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مبارک اس کے لیے جس کو اللہ نے لمبی عمر دی اور لمبی نیکیاں کرنے کی توفیق بھی دی۔ تو آپ مردوں کو ظاہر کرتے ہیں، انہیں زندہ کر دیتے ہیں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل، جب میں نے آپ کو روک لیا بنی اسرائیل سے، ان کا اذ جئتہم، جب وہ آئے تھے تمہارے پاس، جب تم آئے ان کے پاس بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ۔ تو یعنی انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی۔ اس میں دوہرا اشارہ ہے، جب آپ ایک بہت بڑے اجتماع میں یہودیوں نے سوال کیا کہ تم کہہ رہے ہو میں آخری نبی ہوں، سیکنڈ لاسٹ نبی ہوں، میرے بعد آخری نبی آئے گا تو وہ بنی اسماعیل سے ہوگا یا بنی اسرائیل سے ہوگا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوں گے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا سن لو کہ آخری نبی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا۔ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو اس پہ پھر آگے چڑھ دوڑے پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، اور اللہ نے آپ کو بچایا ان سے۔ جب انہوں نے کہا تھا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو میں نے روک لیا بنی اسرائیل کو تم سے، اور جب تم آئے ان کے پاس بالبینات، یہ ساری روشن نشانیاں لے کر، قال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اتنے معجزات دیکھ کر بھی جنہوں نے نہ ماننا ہو وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی دست برد سے آپ کو یہودیوں سے محفوظ کیا۔ تو اس آیت کے تناظر میں یہ ساری گفتگو جو ہے وہ اس میں پھر یہ بھی آگے ذکر ہے۔ آپ فرماتے اعتراض اس نے یہ کیا کہ وما قاتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہ تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور رومیوں نے، اور نہ ان کو سولی چڑھایا، بلکہ اللہ نے ان کو شبہ میں مبتلا کر دیا اور ان کو اپنی طرف زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور پھر وہ قرب قیامت میں اللہ کی اذن سے عمر کے اسی حصے میں ان میریڈ 0 میٹر آپ تشریف لائیں، پھر شادی بھی ہوگی، آل اولاد بھی ہوگی، سرکار کے پہلو میں دفن بھی ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے انہیں سولی دے دی، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے سولی دے دی اور سولی دینے کے چند دن کے بعد وہ پھر دوبارہ زندہ ہو گئے، تو پھر انہیں اٹھایا گیا آسمانوں کی طرف یا پھر انہیں بلند کیا گیا۔ تو اسی لیے انہوں نے یروشلم میں ان کی قبر مبارک بھی بنائی ہوئی ہے۔ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ان کو سولی دی، اللہ نے ان کو شبہ میں مبتلا کر دیا۔ اب اس پہ مختلف مفسرین نے آپ کے حواریوں میں سے جو ایک شرارتی تھا اس کی شکل جو ہے یہودا کی، اس کی آپ کی شکل کی طرح ہو گئی، اور انہوں نے اس کو پکڑ کے پھانسی دے دی، سولی چڑھا دیا، اور بعد میں جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو وہ ہے ہی نہیں، پھر اب انہوں نے رولے گولے میں بات ڈال دی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس دور میں رواج یہ تھا کہ جس کو سولی دینی ہوتی تھی وہ اپنی سلیب اٹھا کے خود آتا تھا، مجرم جو ہے وہ سلیب لا کے چوراہے میں ایک جگہ رکھتا، تو وہ جو کانٹا سا بنا ہوتا ہے، جس طرح وہ ٹائی کا نشان ہمارے بنا ہوا ہے جس کو کراس کہتے ہیں، سلیب کا نشان، تو وہ ایسے کر کے نا وہ نیچے سے لمبا سا ایک اس پہ لکڑ لگی ہوتی ہے، ایک اس پہ کراس کیا ہوتا ہے،
تو وہ اس طرح اس کو کر کے اس کے ہاتھوں میں وہ کیل ٹھوک دیتے تاکہ ادھر ادھر نہ ہو سکے، نیچے پاؤں بھی باندھ دیتے، گردن کو بھی باندھ دیتے، اور جب باندھ دیتے تو اس کے بعد یا تو نیچے سے وہ کونچیں کاٹ دیتے یا پھر گلے سے اور رسا کھینچ کے اس کو اوپر چڑھا دیتے۔ عموماً یہی ہوتا، اس کے نیچے سے جو ایڑی کے والا حصہ ہے ادھر سے وہ رگیں کاٹتے اس کے وہ شریانے، اور پھر خون تھوڑا تھوڑا بہتے بہتے وہ آہستہ آہستہ وہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ تو سلیب وہ خود اٹھا کے لے جاتے، تو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقدمہ کئی دن چلتا رہا، بالآخر یہودیوں نے اپنی ساری وہ کارروائی کی، انڈر ہینڈ گیم جو ہوتی ہے، رشوت لگا، یہ کر وہ کر، تو ان رومیوں کے ذریعے جو ہے انہوں نے فیصلہ کروا لیا۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ کوئی جواز نہیں، کوئی وجہ نہیں، لیکن انہوں نے بہرحال جواز بنا کے، تو اب کئی دن عیسیٰ علیہ السلام کھانا بھی کم کھاتے تھے یا روزے رکھتے تھے۔ کیفیت یہ تھی کہ باقی بھی ان کے ساتھ دیگر مجرمین بھی تھے، تو وہ سلیبیں لے کے جا رہے تھے، تو آپ آہستہ آہستہ چل رہے تھے، رش بہت زیادہ تھا، سب سے پیچھے آپ تھے، تو آگے جو مجرمین تھے وہ آگے جاتے گئے اور ان کو وہ پکڑ پکڑ کے پھانسی دیتے گئے۔ اب یہ کافی پیچھے رہ گئے، رات کا وقت ہو گیا، اندھیرا ہونے والا تھا، اور وہ رومی جو تھے ان کی شکلیں اور طرح کی تھیں، ان بنی اسرائیل والوں کی شکلیں اور طرح کی تھیں، انہیں سارے ایک جیسے ہی لگتے تھے۔ ایک شرارتی آدمی جس کو بڑا چاہ تھا کہ جلدی سے عیسیٰ علیہ السلام پھائے لگیں، نعوذ باللہ، سلیب چڑھیں اور میں پھر گھر جاؤں، اس نے کہا کہ ان سے چلا نہیں جا رہا، کمزوری کے اس نے سلیب پکڑ کے آگے آگے دوڑنا شروع کر دیا تاکہ ان کی سلیب میں اٹھا لوں اور وہ جلدی سے چل سکے۔ وہ بھاگا بھاگا آگے لے کے جا رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ابھی آہستہ آہستہ زنجیریں باندھی پیچھے پیچھے تھے، تو انہوں نے سمجھا شاید یہی عیسیٰ ہے، انہوں نے فٹافٹ پکڑ کے، اندھیرا ہو رہا تھا، شور مچا ہوا تھا اور اندھیرا مطلب غالب آ رہا تھا، بہت ساری مخلوق تو ان سپاہیوں نے اپنی ڈیوٹی جلادوں نے پوری کرنے کے لیے اس کو پکڑ کے وہ سلیب لایا، اوپر رکھی اور اس کو ساتھ باندھ کے بڑا چیخ طرح میں نہیں، وہ پیچھے آ رہا ہے، لیکن کوئی ان کی زبان بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ان کی لینگویج ہی اور تھی اور شکلیں بھی انہیں ایک جیسی لگتی تھی۔ انہوں نے پکڑ کے اس کو پھانسی سولی پہ چڑھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حواری جو ہجوم کے اندر جو ہے وہ چپکے سے کھسکا کے باہر نکل گئے جنگل کی طرف، وہاں جبریل امین آئے، اٹھا کے لے گئے اللہ کی اذن سے۔ تو بلکہ فلاکن شبہ لہم، اللہ نے ان کو شبہ میں مبتلا کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جیل کے اندر ہی یہ پروسیس ہوا، اور ابن خالویہ جو ہے انہوں نے اس اپنی تفسیر میں یہ شرح بھی بیان فرمائی۔ اللہ حاضل قیاس، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا۔ اب یہ عقیدہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کہ ان کو سولی دیا گیا، اب کیونکہ غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں ہی وہ عیسیٰ ہوں جو تم کتابوں میں بیان کرتے کراتے ہو، میں ہی وہ عیسیٰ کے مشن کو پورا کرنے والا ہوں، میں مسیح موعود ہوں جس نے آنا تھا، تو وہ عیسیٰ جس کے تم منتظر ہو وہ تو پھانسی چڑھ گئے ہیں، نعوذ باللہ، سولی چڑھ گئے ہیں۔ یہ جو قرآن میں ہے نا کہ بر رافع اللہ الیہ، اللہ نے بلند کیا، انہیں اٹھایا، اپنی یہ رافع بلند کر لیا، اٹھا لیا، اس کا مطلب ہے ان کو عزت دی ہے، ان کے درجے بلند کیے گئے۔ تو اے سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑی رحمت، ان کو وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ رافع کے مفہوم کو سمجھیں، رافع سے مراد ہے ان کے درجے بلند ہوئے ہیں، یہ جو تم لوگوں نے مسلمانوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے، یہ عقیدہ مبنی بر حق نہیں ہے، یہ اعتراض ہے۔ اب آپ اس کا جواب دیتے ہیں، ان آیات میں تو درجات کی بلندی کی صراحت موجود ہے، اور کوئی قرینہ ایسا نہیں کہ وہاں جسم اور روح کی بلندی مراد ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیت میں واضح اور قطعی قرائن موجود ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم و روح کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ آیت بر رفع اللہ میں قرینہ یہ ہے کہ بل سے پہلے اور بل سے بعد میں باہمی تضاد ہے، جس کی تفصیل لکھی جا چکی ہے۔ یہ قطعی دلیل ہے
کہ یہاں رافع سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ اوپر اٹھا لینا مراد ہے۔ آپ یہ بیان تاجدار گولڑا شریف کا جواب دے رہے ہیں، یہ بل کا لفظ جو ہے نا، یہ بل کا لفظ یہ پچھلا جو بیان ہے اس کے رد کے لیے ہے۔ بلکہ وہ یہ کہے نا کہ فلاں نے سارا کھانا کھا لیا، یہ بھی کھا لیا، وہ بھی کھا لیا، سارا بیان کرنے کے بعد کسی کے موقوف کہا جائے، نہیں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نے نہیں کھایا، اس کے ساتھ 10 لوگ تھے، وہ کھانا کھا گئے ہیں، اس نے تو اپنے حصے کا تھوڑا سا کھایا۔ تو بل جو ہے جو پیچھے بات ہو چکی ہے اس کے رد کے لیے آتا ہے، یا اس کے اندر جو اصل مسئلہ وہ سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں بل وہ ان کا عقیدہ تھا کہ انہیں سولی دی، تو اللہ کہہ رہے کہ نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں کی طرف۔ تو لہٰذا یہ جو اعتراض تم کر رہے ہو کہ یہاں رافع سے مراد بلند کرنا ہے، تو تم ساتھ بل بھی تو پڑھو نا۔ بل کا معنی ہے اس سے مراد جو ہے ان کی عزت تکریم، تو پہلے ساری صفتیں بیان ہو چکی، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کوڑوں کو ٹھیک کرتے ہیں، انی ابن الاکمہ والابرص واحیی الموتى وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، وہ ساری شانیں تو بیان ہو چکی۔ اب یہاں مراد ہے کہ اللہ نے ان کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھایا۔ تو دوسرا اعتراض، ایک اعتراض تو آپ نے سن لیا نا، تو تاجدار گولڑا شریف نے اس کا جو جواب دیا وہ میں نے آیت کا پچھلا حصہ لے کے یہاں جو بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ کہتے میں نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ دوسرا اعتراض ہے کہ مؤلف نے جو محاورات لکھے ان میں رفع جسمی نہیں بلکہ رفع روحانی ہے۔ اب تاجدار گولڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ایسے سینٹنسز یا فریزز استعمال کیے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو ان کا جو مرید خاص تھا امروہی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اعتراض کر رہا ہے کہ آپ کے جتنے سینٹنسز آپ نے استعمال کیے ہیں اس سے مراد جسم کے ساتھ اٹھانا نہیں بلکہ عزت دینا ہے، تکریم دینا ہے، لوگوں میں درجہ بلند کرنا ہے۔ اب وہ محاورے آپ بیان کرنے لگے ہیں کہ وہ کون سے محاورے ہیں جس سے قادیانی صاحب نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ عزت دینا ہے۔ جواب، ایک محاورہ یہ کہا گیا ہے، یعنی تاجدار گولڑا شریف، ایک میں نے یہ محاورہ استعمال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں پانی اوپر اٹھا کر صحابہ کو دکھایا تاکہ وہ بھی روزہ افطار کر لیں، یعنی پانی آپ نے بلند کیا تو اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ بھئی روزہ افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے جسم کو اوپر اٹھایا تھا یا پانی کی روح کو اٹھایا تھا؟ بھئی جب اوپر اٹھایا پانی کو تو پانی میں جسم اور روح دونوں ہی چیزیں، تو تم اس سے کہتے اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ نہیں ویسے عزت دی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب اوپر اٹھایا ہے تو بلند کیا ہے، تو اس میں وہ رافع کا لفظ جو ہے اس سے مراد جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ فرماتے ہیں کہ جب پانی کو بلند کیا سرکار نے تو اب کوئی یہ کہنے جی پانی کی روح کو بلندو کیا، کوئی کہ یہ نہیں جی پانی کے جسم کو، تو دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ایک محاورہ یہ ہے کہ امت کے اعمال حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، ان اعمال کے لیے اجسام بنتے ہیں اور یہ اعمال اپنے اجسام کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اگر اس نیکی کو آپ کو دکھایا جا سکے تو وہ ایک جس طرح سونے کا تشتر ہوتے ہیں، تشتری ہوتی ہیں یا سونے کا وہ پلیٹ ہوتی ہے، تو اس کے اندر ایک نورانی سی چیز موجود ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ فرشتے لے کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں یا وہ اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ جس کا عمل جتنا پیوریفائی ہوتا ہے اتنا زیادہ اس میں نور ہوتا ہے، چمک ہوتی ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ برکتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
آفا من شارح اللہ صدر للاسلام واہو علی نور من ربہ، اللہ جس کا سینہ کھول دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پہ ہوتا ہے۔ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ قرآن نور ہے، روح نور ہے، تو ہمارے قلب میں جو فیض آتا ہے وہ بھی بشکل نور ہوتا ہے، تو اس کی ایک شکل ہوتی ہے، بے شک میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھو فرشتے کا ایک وجود ہے نا، میں اور آپ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتے، جنات کا ایک وجود ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے، بلکہ اس میں بے شمار مخلوقات، پانی کے قطرے میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ ہاں اگر کیسی طاقتور خوردبین ہو تو پھر دیکھ لیا جاتا ہے۔ تو ان کا ایک وجود ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ تو اسی طرح نیکیوں کا ایک وجود ہے، اس لیے کہا نا کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی شادی راض، جس کے عملوں کا وزن بھاری ہوگا وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ فاما من خفت موازینہ، جس کا وزن کم ہوگا فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہم جب کسی قبر، ضمناً یہ بات آ گئی، ہم کسی مزار پہ جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، فاتحہ شریف پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، کوئی نیکی کا عمل کر کے کہتے ہیں اللہ اسے قبول کرے اور اس کا ثواب جو ہے وہ میرے فلاں عزیز کو وہ پہنچے اور اس کے درجے بلند ہو، اس کی بخشش وغیرہ۔ اب اگر آپ وہ اس کو دیکھ سکیں تو ایک نورانی جو ہے وہ ایک پلیٹ سی ہوتی ہے، بڑی سی ٹرے ٹائپ سا ہوتا ہے، اس میں ایک نورانی چیز ہوتی ہے، وہ رکھ کے اس کو دی جاتی ہے، جس کو وہ وصول کر کے وہ روح جو ہے وہ خوش ہوتی ہے، معزوز ہوتی ہے اور تشکر کی نگاہوں سے پیش کرنے والے کو دیکھتی ہے۔ تو یہ اعمال جو ہے ان کا ایک جسم ہے، ایک وجود ہے باقاعدہ، تو تبھی تو تولیں گے ان کو، لیکن وہ وجود ابھی ہماری آنکھیں دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں، بات سمجھانے کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ جب فرسٹ ٹائم حرمین شریفین گئے جنت البقیع شریف میں، تو جو پڑھ کے سال ثواب کرتا، جو میں نے آپ کو بات بیان کی ہے اس کا مشاہدہ کرایا گیا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ محاورہ ہے کہ امت کے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھائے جائے تو ان اعمال کے جسام بنتے ہیں، اور یہ اعمال اپنے جسام کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ شیخ اکبر کی فتوحات دیکھیں، حضرت محی الدین ابن عربی نے بھی فتوحات مکیہ میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اور قرآن مجید سورہ مائدہ وہی جو آیتہ وَإِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل ان کا، اے عیسیٰ ہم نے بنی اسرائیل کو تیری ایذا آسانی سے روک لیا، یا اففت یعنی میں نے عفیت دی تمہیں، کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ یہ آپ نے ایک محاورہ استعمال کیا قرآن پاک میں، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اففت عفیت دی، اے عیسیٰ کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ تو اے عیسیٰ ہم نے بنی اسرائیل کو تیری ایذا آسانی سے روک دیا، وہ تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے، سولی چڑھانا چاہتے تھے، وہ بدتمیزیاں کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس سے محفوظ رکھا۔ اب اس روکنے کی صورت یہ ہوئی جو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پر چڑھا سکے، نہ ہی انہیں قتل کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ یہی ہے نا بچہ، دیکھو نا، ہم آپ کو ساری دنیا مارنے کے لیے دوڑے تو کوئی بندہ کہ وہ تو مارنے ہی، تمہیں ذلیل و رسوا کر کے قتل کرنا یا مارنا چاہتے تھے، لیکن میں پہنچ گیا اور میں نے تمہیں ان سے روک دیا، بچا لیا، عفیت دی۔ تو عفیت کا یہ مطلب ہے وہ دست برد سے محفوظ کر لیا گیا، دشمنوں کو، ظالموں کو، لٹیروں کو جو ہے وہ قوت نہ مل سکی، اور وہ جو سیویئر ہے، نجات دہندہ ہے، جو بچانے والا ہے، اس نے ان کو ان کی ایذا آسانی سے بچا لیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آپ تاجدار گولہ شریف لکھتا ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں
کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ غلام احمد قادیانی کے اب سٹیٹمنٹ اب دے رہے ہیں، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گلی کوچوں میں مارتے رہے اور ذلیل و رسوا کر کے صلیب پر چڑھا دیا. کیا اظہار ثانی سے روک لینا اسی کو کہتے ہیں؟ بھئی تمہیں لوگ تھپڑ مارنے والے تھے، ذلیل کرنا چاہتے تھے، میں نے تجھے بچا لیا، عافیت دی تم. تو وہ تھپڑ بھی ماریں، ٹھڈے بھی ماریں، ٹھوکریں بھی ماریں، لعنت ملامت بھی کریں، گلے میں جوتوں کا ہار بھی ڈالیں، اور کالے جو ہے منہ کر کے کھوتے بھی بٹھا کے سارے شہر میں پھیلائیں کسی کو، اور یہ کہا جائے کہ یار میں نے تیری بڑی مدد کی تھی، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا. تو بھئی تو نے کیا کٹا رسوا کیا تھا، جھنجھنا کیا تھا. ساری ذلتیں تو اس غریب کو بھگتنی پڑ گئی. اب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے، یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا، تو قادیانی صاحب نے بھی اسی عقیدے کو ڈاب کرتے ہوئے کہا کہ یہودیوں نے سارا کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عافیت دی تمہیں، بنی اسرائیل کی دست برد سے محفوظ فرمایا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی عقل کو ہاتھ مارے. کیا اظہار ثانی سے روک لینا اسی کو کہتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کا انعام اور اعزاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی تھا؟ وہ کہتا ہے کہ یہاں رفع سے مراد ہے کہ اللہ نے ان کو عزت دی اور بلند کر لیا. مجھے ان کو عزت دی ہے، اٹھانا مراد نہیں ہے. بھئی تم کہہ رہے ہو ان کو یہ سارا ان کے ساتھ بدتمیزی کا طوفان برپا کیا گیا، تو یہ عزت ہے، اس کا مطلب ہے عزت اس کو تو نہیں کہتے، عافیت دینا اس کو تو نہیں کہتے. تو آپ فرما رہے کہ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ کیا یہ نام و اکرام ہے؟ ہرگز نہیں، یہ سب یہودیوں عیسائیوں کا عقیدہ ہے جس کو مرزا قادیانی نے اپنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انعام فرمایا، انہیں یہود کے اعزاز ثانی سے بچا کر پورے اعزاز کے ساتھ اب آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے ذرا بھی مشکل نہ تھا. اس لیے فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب ہے، جو جس کی وہ مدد کرے اس تک کوئی جو ہے وہ دستبرد نہیں کر سکتا. سورہ نساء آیت 158. یقیناً ایسا جملہ ایسی حالت میں کہا جاتا ہے جب کسی بہت ہی مشکل بات کو آسان بتلانا مقصود ہوتا ہے. یعنی کام بڑا مشکل تھا، اللہ کہہ رہا ہوں میرے ہوتے ہوئے کون ہاتھ لگا سکتا ہے، میں ٹانگیں توڑ دوں گا، میں تیس نیس کا، میں عزیز ہوں، غالب ہوں. تو ایسے موقع پہ اب اللہ تعالیٰ یہ جملہ استعمال کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی مشکل لمحات میں اے عیسیٰ علیہ السلام میں نے تمہیں ان سے محفوظ رکھا. تو تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ ان کو بدتمیزیاں بھی کی گئی، مارا پیٹا بھی گیا، اور بھی بےعزتیاں ساری ہوئیں، ایذائیں بھی دی گئیں. تو یہ پھر کون سا عزیزاً حکیمہ کا کیا مفہوم رہا باقی؟ تو آپ علمی دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے ساری اپنی کاوشیں کر لی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو استعمال کر کے ان کو ان کی دست برد سے محفوظ کیا. جب کسی بہت ہی مشکل بات کو آسان بتلانا مقصود ہوتا ہے، درجات کا بلند ہونا اہل اللہ کے معاملے میں کوئی انہونی اور مشکل بات نہیں ہے. اللہ سب کو اپنے اللہ والے جتن کو اللہ عزت دیتا ہے، جس کے لیے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا جیسے الفاظ بولنے کی ضرورت ہوتی. البتہ عیسیٰ کے جسم کو زندہ آسمان پر اٹھایا جانا ایک انہونا، انوکھا اور مشکل معاملہ تھا. تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہ غلبے والا، حکمت والا ہے. خود رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا اِنَّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کہ میں آپ کو بلند کروں گا، اٹھاؤں گا اپنی طرف. یہ اللہ کا وعدہ تھا جو اس دن اللہ نے پورا کیا، ان کو اٹھا لیا.